نہیں پہلے 73 لے لیجیے گا، آگے پیچھے ہو جاؤں گا کچھ تھوڑی سی عزت بچی رہے تو ٹھیک ہے. ملا ہر کسی سے فدا جھک کے، لیکن ہر ایک کو ملا جب تو سر جھکے گا، لیکن کہیں اپنے سر کو جھکایا نہیں. میں جھکا ہوں جب کسی سے ملا ہوں تو جھکا ہوں. ملا ہر کسی سے فدا جھک کے، لیکن کہیں اپنے سر کو جھکایا نہیں. ایک خودی کا یا اپنے وجود کا assertion جو ہے، یہ اس کا اعلان ہے. لیکن آپ دیکھیے دوسری جگہ، اور یہ خوبصورت پیراڈاکس ہے، دوسری جگہ یہی فرماتے ہیں، 68 پیج پہ دیکھ لیجئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے شاید کتاب خریدی ہو، اور بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ غزل شروع ہوتی ہے، مشکل بہت سفر ہے ذرا دیکھ کے چلو. اور یہ ساری زندگی کا سفر ہے. مشکل بہت سفر ہے ذرا دیکھ کے چلو، پرخار رہ گزر ہے ذرا دیکھ کے چلو. کیسا ہے یہ مقام، یہ کیسی ہیں منزلیں، دھندلائی سی نظر ہے ذرا دیکھ کے چلو. اور رہبر کے بارے میں کرٹیسزم ہے، لہذا میں آخری شعر ہے، اور یہ اس شعر کے تضاد میں یا پیراڈاکس میں ہے. وہاں انہوں نے کہا میرا سر کبھی نہیں جھکے گا، کبھی نہیں جھکا ہے. لیکن یہاں سنیے فرماتے ہیں، جب بھی چلو تو رستے پہ رکھا کرو نگاہ. جب بھی تم چلتے ہو تو راستے پہ نظر کرو. کیوں؟ سجدے میں میرا سر ہے ذرا دیکھ کے. پتہ نہیں کب میرا سر ہوگا تو اس کے اوپر سے چلتا. تو یہ خود سپردگی، خودی اور خود سپردگی کا جو عالم ہے، اور اس میں جو ظاہر تضاد ہے، اس کی وجہ یہ کہاں یہ سر جھکتا ہے. جو کہتے ہیں کسی کے سامنے سر نہیں جھکا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہوشیاری سے چلو سجدے میں میرا سر ہے. کہاں یہ سر جھکتا ہے، اس کا بھی انہوں نے اشارہ دیا ہے. صفحہ 99 پہ، رسم الفت مجھے نبھانے دو، رسم الفت مجھے نبھانے دو، ان کی چوکھٹ پہ سر جھکا. یہ شخص جو کہیں سر نہ جھکانے کی درس و تدریس کا علم اٹھائے ہیں، وہی کہتا ہے کہ رسم الفت مجھے نبھانے دو، ان کی چوکھٹ پہ سر جھکانے دو. اللہ تعالیٰ کرے کہ محبت کا یہ جذبہ ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں کے دلوں اور ذہنوں میں بھی انسانیت کے چراغ جلائے. کیونکہ سب سے بڑی بات اپنی خودی سے، اپنی سو کال پیٹریٹزم، نیشنلزم جو بھی کہیے، سب سے بڑی بات ہے کہ انسان محبت کے سامنے سر جھکا دے. جو شخص کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، جب محبت اور انسانیت اور دوستی اور یگانگت اور اپنے آپ کو محبت اس سینس میں کہ اپنے آپ کو دوسرے پہ قربان کرنے کا جذبہ، اپنی ضروریات پہ ترجیح دینا دوسرے کی ضروریات پہ، اپنے شب و روز کو کسی کے نام لکھ دینا، اپنی سوچ کو، اپنے دل کے رشتوں کو استوار کرنے پر ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں. وہ محبت ہے. چاہے وہ شروع ہو جوانی میں کس طرح شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی ایک مقام ہے، بہت مقاموں سے گزر کے وہاں پہنچتی ہے. میں آپ کی 3 نظمیں جو ہیں، غزلیں جو ہیں، میں نے ان کو بہت پسند کیا. ایک صفحہ 91 پہ ہے، اور آپ کی اجازت ہو تو میں طاہر صاحب یہ 3 جو میں نے ابھی پڑھی، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ نہیں، یہ پڑھی نہیں. رنج دیتا ملال دیتا ہے، خواب دیتا خیال دیتا ہے، جس کو چاہے کمال، جس کو چاہے زوال دیتا ہے. پوچھتا ہے وہ زندگی کیا ہے، کتنا مشکل سوال. بات جب بس تک پہنچتی ہے
مسکرا کر وہ ٹال دیتا ہے. یہ ایز فائنانس منسٹر میں کرتا رہتا ہے. بات جب فنڈز تک پہنچتی ہے شیر نے واقف کرایا. شیر نے واقف کرایا. آستی میں چھپا کے خنجر وہ دیکھیے شیر. آستی میں چھپا کے خنجر وہ چاہتوں کی مثال دے. کیا بات ہے. بہت اچھا شیر ہے. پہلے دیتا ہے غم فدا مجھ کو اور پھر وہ کمال دیتا. زندگی کے جس مرحلے پر بھی آپ کو کمال حاصل ہو ہم اس کی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. اور آپ کی ایک دوسری نظم آپ ہی کو سناؤں. وہ آپ نے پڑھ لی نظم میں نہیں سنا. مجھے اپنا بنا کر کیا لیکن میری زبانی بھی سنی. تھوڑی مجھے اپنا بنا کر کیا میرے نزدیک آ کر مجھے اپنی خبر کچھ بھی نہیں ہے. مجھے دل میں شعر ملازہ عبید نصیر صاحب کی شعر کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ یہ جو غزل ہے یہ یاد کرنے کے قابل ہے. میرے کاندھے پہ جب سر ہی مجھے خنجر دکھا یہ باقی جو بچہ روتے روتے سو گیا ہے اسے لوری سنا کر کیا کرو گے. لیکن عبید نصیر صاحب ہمیشہ کوئی سویا بھی ہو اسے وہ لوری سنائیں گے جو اس کو جگا دے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کو بھی موقع دیتے ہیں. چاہے جس وجہ سے آپ بلائے ہم تو یہ کہیں گے کہ تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے. چاہے ہو آپ اگر کوئی پروجیکٹ لائیں کوئی پروپوزل لائیں. میں پچھلے سال بھی یہاں آیا تھا. ویسے میرا یہاں آنا جو ہے سیکرٹریز میں بہت بھاری پڑتا ہے لیکن میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی سرپرستی میں جو آپ کو میں نے پچھلے سال بھی کہا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادیبوں اور شاعروں کو سیاستدانوں کے پیچھے چلنا پڑے. یہ کسی سماج کی تہذیب پر ایک نہایت ہی ایک سیڈ کام ہے. اسی لیے کلچر اکیڈمی بنی ہے اور یہ ایک آئینی ادارہ ہے. It's a constitutional authority, it's a constitutional institution. یعنی اس کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے. وہ اسی لیے تھا کہ کسی ادیب یا شاعر کو اگر اسے کسی قسم کے تعاون مدد یا کسی قسم کے وسائل کی کمی کی وجہ سے مشکلات کو دور کرنے کا سوال پیدا ہو تو اسے نہیں چلنا پڑے کسی بیوروکریٹ یا کسی مجسٹریٹ کے پاس. کلچر اکیڈمی کو ہم نے فعال بامانے اور مؤثر ادارہ بنانا چاہیے. اس کے لیے آپ کو جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہے. ارچند کی اس کے چیئرمین شاید چیف منسٹر صاحب بھی ہیں لیکن ہم بھی پلاننگ اور فائنانس منسٹر بھی اگر چاہے تو آپ کے کوئی ایسے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے نوجوان بچوں لڑکے اور لڑکوں اور بزرگوں جو بھی جس نے بھی لکھا کہ اگر ان کی تخلیق اس آپ کی ججمنٹ تو کہ ہر ایک چیز چھپ نہیں سکتی. ہر ایک چیز اس قابل بھی نہیں ہوتی. مجھے اپنے بارے میں کتنا خوشگمانی کیوں نہ ہو کہ میں جو لکھوں گا لکھتا ہوں تو وہ لوگ پڑھیں گے بھی. میں بھی کبھی لکھتا ہوں اور بعد میں اس کو چھپا دیتا ہوں یا گما دیتا ہوں کیونکہ خود اپنا پڑھا ہوا میں مطمئن نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی ججمنٹ میں آپ کے احساس و ادراک دونوں کائنات کے پیمانوں کے مطابق کوئی ایسی تخلیق ہے جو چھاپنے کے قابل ہے یا اسے کسی قسم کی مدد چاہیے یا اس ادارے کو آپ زیادہ ایکسپینڈ یا فعال کرنا چاہتے ہیں اور جس مقصد کے لیے آئین میں اس کے قیام کا ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے فرض عائد کیا گیا ہے تو اس کے لیے آپ کو حکومت سے جتنی مدد کی ضرورت ہے وہ آپ کو انشاءاللہ شکر گزار ہوں اور میں جو دیری سے آیا اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. بہت بہت شکریہ بیگ صاحب کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر اپنے نظری خیالات سے ہمیں نوازا, ہماری حوصلہ افزائی کی.
آپ سب کی جانکاری کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے ایک محفل موسیقی بھی رکھی ہے. جناب فضا صاحب کی کچھ رچنائیں، کچھ غزلیں آپ کو ہماری ریاست کے مشہور گائک جناب درویش نرگوترا جی ہیں، وہ آپ کو سنائیں گے. تو اب میں گزارش کر رہا ہوں صدر محفل جناب ڈاکٹر ظہور جی سے. آپ کی شخصیت نے ہمیشہ یہاں کی ادبی تنظیموں کو حوصلہ افزائی دی ہے. میرے جیسے کئی شعراء ان سے فیض یاب ہوئے ہیں اور یہ برابر ہمیں حوصلہ افزائی دے رہے ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. ان کی صدارت میں، ان کی حوصلہ افزائی سے ہم نے ہمیشہ آگے بڑھنے کا حوصلہ پایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کا چکر تھا وہ چلا گیا. ان کے خیالات ہم بعد میں سنیں گے، پہلے محفل موسیقی تھوڑی دیر کے لیے. جیسا حکم ہوا تو ان سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ یہاں تشریف لائیں مائک کے سامنے اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. ڈاکٹر ظہور الدین جی. قابل احترام بیگ صاحب، محترم لہر صاحب، کلچرل اکیڈمی کے سیکرٹری مسٹر مہتا جی، سلاتیہ صاحب، خواتین و حضرات، یہ میرا خوشگوار فریضہ ہے کہ اس موقع پر کہ جب ہمارے ایک ساتھی ادیب کی کتاب شائع ہوئی ہے، نہ صرف اس کو مبارکباد پیش کی جائے بلکہ اس کے خیالات کو سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش کی جائے. چنانچہ سب سے پہلے میں فضا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کتنی محفلیں ہم لوگوں نے سجائی ہیں. ہر شاعر، پہلی کتاب ہے، ابھی شاید دودھ کے دانت ہیں، لیکن ہم نے اسے عظیم شاعر قرار دیا، شاید حوصلہ افزائی کے لیے، شاید بچپنے کے طور پر یا جیسے بھی. لیکن یہ پہلا مجموعہ کلام ہے، مجھے اسے پڑھنے کا موقع ملا ایک دو دن، کہ مجھے محسوس ہوا کہ ایک شاعر نے اپنی زندگی بھر کے تجربات کا نچوڑ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ لطیف جذبات ہوں، چاہے وہ زندگی کے گھناؤنے تجربات ہوں، ایسے تجربات ہوں کہ جو عالمی انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ ہیں، یا جس طرح کے بھی تجربات اس نے زندگی میں حاصل کیے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور ہمارے سامنے ہے. ظاہر ہے کہ ایک حساس شاعر اور فدا جیسا شاعر یعنی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، کچھ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے وہ ایک علامتی زبان میں ہو، تخیلی زبان میں ہو، ایک اپنے لب و لہجے کے انداز میں بات کرے ہو، چاہے وہ حسن و عشق کی بات کرے. لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ان اشعار میں کہ جس میں لگتا ہے کہ حسن و عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے لطیف باتیں ہو رہی ہیں، شاید وہ زندگی کے بڑے گہرے معنی اس میں پیش کر رہا ہے یا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہ ریاست کی سرکاری زبان اردو ہے، صحیح ہے، سرکاری زبان ہے، یا اسے لنک لینگویج کہتے ہیں، پھر سرکاری زبان بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں اسے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زبان کی وجہ سے یہ پوری ریاست جو ہے وہ ایک لڑی میں پروئی گئی ہے. اگر اس زبان کی طرف توجہ نہیں دی گئی، یا سرکار نے خاص طور سے، کیونکہ ہم زیادہ سرکار ہی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ سرکار نے اگر اس پر توجہ نہیں کی تو یہ زبان جو ہے شاید اس کا کینڈا بدل جائے گا، لب و لہجہ بدل جائے گا، مقدر بدل جائے گا، زوال ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، وغیرہ. یہ باتیں ہم سنتے آئے ہیں. ہمارے ساتھی ہم بھی بڑے واواجہ مچاتے تھے آج سے 20-22 سال پہلے، بہت شور کرتے تھے کہ حکومت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا.
لیکن ہم نے دیکھا پچھلے 30 سال میں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا اور یہ زبان زندہ رہی، یہ زبان ترقی کرتی رہی، یہ زبان جہاں تک ممکن ہو سکا آندھیوں کے باوجود، گرجتے ہوئے بادلوں کے باوجود یہ پھل دیتی رہی، یہ فصل دیتی رہی، یہ شاعروں اور ادیبوں کو پیدا کرتی رہی، مفکروں کو پیدا کرتی رہی، سب کچھ کہ یہ کمرشلزم کا زمانہ ہے اور وہ عیاشی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوگی کہ جب کوئی فرصت کے لمحات میں کوئی غالب کو پڑھے گا یا اقبال کو پڑھے گا اور ان گہرے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. یہ وقت آنے والا ہے یا شاید آ گیا ہے کہ لوگ اس کو، جو آدمی یہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو عیاش قرار دیں. This is luxury, nothing else. کیوں؟